السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام و سامعین، امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک چیز لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ سن کر مستفید ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا تسلسل جاری کیا۔ ہر نبی اپنے قوم کی طرف گیا اور اس نے جا کر دعوت دی، جیسے کہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کی دعوت کا مشن پہلی جو دعوت تھی ان کی، وہ توحید اللہ تعالی، عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھی۔ تو انبیاء کا تسلسل چلتا رہا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے۔ کچھ انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے اور کچھ ہیں جن کا نہیں ہوا، سب کا نہیں ہوا، بلکہ بعض پیغمبروں کا ہوا ہے، اکثریت کا نہیں ہوا۔ تو ہر نبی صرف اپنے قوم کی طرف، خاص ایک قبیلے کی طرف، خاص ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور اس کی زبان قوم والوں کی زبان ایک تھی تاکہ قوم والے اس کی زبان سمجھ سکیں اور اس کی بات سمجھ سکیں اور اس کے بات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور یہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی سچا پیغمبر، نبی، نبوت لے کر نہیں آ سکتا۔ ہاں، جھوٹے آ سکتے ہیں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ دجال کذاب آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب کچھ دنوں قبل افریقہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا 25 دسمبر کو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ سارے ایک جہالت پر مبنی تھی باتیں تھی لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آئی تو اس کو کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص عربی قبیلے، کسی قریشی، کسی ہاشمی قبیلے کی طرف مبعوث نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامۃ الناس کے لیے مبعوث کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رسول، نبی بنا کر بھیجا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد قیامت کے دن تک پیارے پیغمبر کے رسالت کا اقرار کر کے ہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ کوئی جو بھی جس جہاں سے بھی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرتے ہوئے پھر جنت میں جا سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں، جیسے گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کتاب ہے مہذب شرح العقیدہ الطحاویہ۔ گزشتہ ویڈیو ہم نے عقیدے کے موضوع پر بنایا تھا، اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامۃ الناس کی طرف بھیجے جانے پر ہی بحث کریں گے۔ شیخ رحمہ اللہ، علامہ طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَةِ الْوَرَىٰ وَبِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، اور ان کو مبعوث کیا گیا عام جنوں اور عام کافۃ الورا۔ کافۃ الورا کہتے ہیں مطلب ساری مخلوق کے لیے، کہ حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا، اور نور اور ضیاء کے ساتھ روشنی دے کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید روشنی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ روشنی پر انشاءاللہ گامزن ہے۔ آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ صالح رحمہ اللہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اما کونہ مبعوثا الی عامۃ الجن
फ़क़द क़ाल ताला हिकायतन अन क़ौलिल जिन्नी, और इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नों की तरफ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की तरफ भी मबूस थे, सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं भेजे गए, जिन्नों की तरफ। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में जैसे फरमाया, फिर जिन आपस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, या कौमना अजीबू दाई अल्लाही, या कौमना अजीबू दाई अल्लाही, ये कौम वालों उस दावत की पुकार को सुनो, उस दाई की पुकार को सुनो और उस पर लब्बैक कहो, उसको कबूल करो। ये जिन आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। आगे तशरीह करते हुए शेख रहमतुल्लाह फरमाते व हाकज़ा सूरतुल जिन तदुल्लु अला अन्नहु उरसिला इलैहिम अयदन, और सूरतुल जिन भी इस चीज़ पर दलालत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद जिन्नों की तरफ भी मबूस हुए। देखो आगे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं प्यारे पैगंबर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, तमाम बनी नौ इंसानियत के लिए हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला मबूस बनाकर भेजा। खुशखबरी जन्नत की खुशखबरी, रहमत की खुशखबरी, और जो नज़ीर है अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, अल्लाह ताला के खौफ से डराने वाला बनाकर भेजा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल की ज़बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल या अय्युन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ए नबी, ए रसूल, आप कह दीजिए लोगों से कि मैं आपकी तमाम की तरफ मबूस किया गया हूँ, किसी ख़ास कबीले, किसी ख़ास अरबी कबीले की तरफ, अरब की तरफ नहीं, बल्कि मैं जमी इंसानियत की तरफ जो है मैं भेजा गया हूँ। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व अरसलनाका लिन्नासि रसूलन व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और हमने आपको लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा और अल्लाह ताला इस चीज़ पर गवाह है। इसी तरह अल्लाह ताला मज़ीद आगे फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, पाक है वो ज़ात जिसने फ़ुरक़ान फ़र्क करने वाली किताब को नाजिल किया अपने बंदे पर, ताकि वो लोगों को तमाम बनी नौ इंसानियत के लिए, जहानों के लिए डराने वाला बन कर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊतीतु खम्सन लम युतहुन्ना अहदुन मिन अंबियाए कबली, कि मुझे 5 ऐसी चीज़ें दी गई जो मुझसे कबल अंबिया को मुयस्सर नहीं दी गई थी। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? 5 चीज़ें, नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, मुझे 1 महीने की मुसाफत, मतलब ये है कि 1 महीने की मुसाफत में दुश्मन मुझसे दूर होगा, वो मुझसे खौफ खाएगा, रौब उस पर मेरा रौब होगा, दबदबा होगा, वो मुझसे डरेगा, खौफ खाएगा कि अभी हमला करने वाला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे फरमाते हैं वजुइलत ली अल-अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरन, और ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और पाकी की जगह बनाया गया। फ़अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतुस्सलातु फल्युसल्ली, मेरी उम्मत का कोई आदमी कहीं पर ज़मीन के किसी कोने पर भी हो, अगर नमाज का वक्त है तो उसको चाहिए कि नमाज पढ़ ले वहीं पर, मस्जिद का इंतज़ार न करे कि मस्जिद में पहुंचूंगा, पाकी की जगह पर पहुंचूंगा फिर जाकर पढ़ूंगा। हाँ, वहाँ देखो अगर पाकी है तो पाकी जगह पर आप नमाज पढ़ लें। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उहिल्लत ली अल-गनाइम, मुझे माल गनीमत मुझ पर हलाल किया गया। मतलब साबिका अंबिया, साबिका कौमों पर माल गनीमत हलाल नहीं था, उनका माल गनीमत जो है आसमानों की तरफ उठा लिया जाता था, या कोई आग आ जाती थी वो उनको ले जाती थी आसमान की तरफ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत को अपने लिए और आपस में तकसीम करते थे। माल गनीमत जो बैतुल माल में जमा करते थे, अल्लाह ताला के लिए हिस्सा निकालते थे, और सहाबा इकराम जिन्होंने माल गनीमत लिया उनको उनका हिस्सा देते थे। वलम तहिल लिअहदिन कबली, मुझसे कबल जो है किसी पर ये हलाल नहीं किया गया था माल गनीमत। आगे फरमाते हैं वह ऊती तो शफात, और मुझे शफात दी गई, सिफारिश, क़यामत वाले दिन मैं सिफारिश करूँगा।
وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اصل جو مدعا ہے ہمارا، جس موضوع پر ہم میں گفتگو کر رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، یہ اصل مدعا ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، ہر نبی پہلے ہر نبی اپنے خاص قوم، اپنے خاص قبیلے، اپنے خاص ایک جماعت کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں جمیع عامۃ الناس لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، یہودی، نصرانی، عیسائی، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت نبوت آ جانے کے بعد قیامت کے دن تک اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ نار میں، آگ میں، جہنم میں جائے گا۔ اگرچہ موسیٰ کا ماننے والا ہو، اگرچہ عیسیٰ کا ماننے والا ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد جنت میں جا سکتے ہیں۔ وَكَوْنَ مَبْعُوثًا إِلَى النَّاسِ كَافَّةً معلوم من دین الاسلام بالضرورہ، پھر آگے اس پر جو ہے طویل بحث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عامۃ الناس، ہر کسی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا، یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رحمت للعالمین اور نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ان کے پاس کیا تھا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے سورج کو جو ہے روشن بنایا اور چاند کو جو ہے وہ چمکتا ہوا بنایا، اسی رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر، نبی بنا کر مبعوث کیا، اسی نے فرقان نازل کی اپنے بندے پر تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف قیامت والے دن تک نبی ہیں، رسول ہیں، اس کو ماننے والے جنت میں جائیں گے اور اس سے انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں دین اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی انہی دونوں پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔